السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ دوم سبق نمبر 8 کا 8 لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ 4 سے 8 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا، جس کا ہیڈ لائن ہے الحنین الی الشہادہ، شہادت کا شوق۔ دیکھیں بغیر کسی تاخیر کے، بسم اللہ۔ فرح یفرح، فرحن کے معنی ہوتے ہیں خوش ہونا۔ یہ ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے، خوش ہوا۔ اذن یاذن، اذن کے معنی ہوتے ہیں اجازت دینا۔ یہ ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے، اجازت دیا۔ خرج یخرج، خروج کے معنی ہوتے ہیں نکلنا۔ یہ ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے، نکلا۔ مجاہدین، یہ جاہد یجاہد مجاہدتن و جہادن، اس سے اسم فاعل کی صیغہ ہے مجاہدن، مجاہدن مجاہدان مجاہدون، جہاد کرنے والے۔ حالت جر میں ہونے کی وجہ سے یہ مجاہدین ہو گیا ہے۔ سرورن کے معنی ہوتے خوش ہونا۔ سر یسر سرورن و مسرتن کے معنی خوش کرنا، تو خوشی۔ غلام، اس کی جمع غلمان، لڑکے۔ خرج یخرج، خروج کے معنی نکلنا، یخرجون جمع مذکر غائب مضارع کے صیغے ہیں، نکلتا ہے، نکلتے ہیں۔ مصلی کے معنی عید گاہ۔ یوم العید، عید کا دن۔ لباس جدید، نیا لباس۔ تو رافع یہاں پہ جو مرفوع ہے فرح کا فاعل، کثیرن فرح کا مفعول مطلق ہے برائے تاکید، جس کی وجہ سے منصوب ہے۔ رسول اذن کا فاعل مرفوع، اللہ رسول کا مضاف الیہ ہے، اس لیے مجرور ہے۔ اور مجاہدین اصل مجاہدون تھا، لیکن حالت جر میں جمع مذکر سالم کے اعراب یا نون ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی حالت جر میں ہے۔ اکثر یہاں پہ جو خبر ہے، اور سرورن یہ تمیز ہے۔ سرورن یہ کیا ہے؟ تمیز ہے، جس کی وجہ سے منصوب ہے۔ غلمان یہ من حرف جر کی وجہ سے مجرور، اور یوم جو ہے ظرفیت کی بنا پہ مجرور ہے، منصوب ہے۔ عید یوم کا مضاف الیہ مجرور۔ لباس فی حرف جر کا مجرور، جدید لباس کی صفت، تو صفت اور موصوف کے درمیان مطابقت ہوتی ہے۔ ترجمہ دیکھیے، ففرح رافع کثیرا، تو رافع بہت خوش ہوا۔ کب؟ لما اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ وخرج مع المجاہدین، اور مجاہدین کے ساتھ نکلے۔ وہو اکثر سرورا من غلمان، اور وہ زیادہ خوش تھا ایسے لڑکوں سے جو عیدگاہ نکلتے ہیں عید کے دن نئے لباس میں۔ تو یہاں سے یہاں تک دیکھیے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہونے کے بعد کیا ہے؟ یہ حال واقع، اس حال کہ وہ سب سے زیادہ خوش تھا۔ پھر کیا ہے؟ غلمان نکرہ کے بعد یہ پورا جملہ آ رہا ہے، یہ ملنے کے بعد کیا ہو؟ غلمان کی صفت ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں، والدن اس کی جمع اولاد، لڑکے۔ سن اس کی جمع اسنان، عمر۔ عرض یعرض، ارزن کے معنی اللہ کے صلے کے ساتھ ہے، تو پیش کرنا۔ یہ اوریزا ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، پیش کیا گیا۔ رد یرد، ردن میں واپس کر دینا، لوٹا دینا۔ یہ رد ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لوٹا دیا۔ صغر، صغر یصغر، صغرن کے معنی چھوٹا ہونا، یہ مصدر ہے لصغرہ، اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ اجاز یجیز، اجازتن کے معنی ہوتے ہیں اجازت دینا، یہ باب افعال سے۔ اقام یقیم، اقامتن۔ اجزت، یہ واحد مذکر حاضر ماضی کا صیغہ ہے، اجازت دیا تو نے۔ رددتنی، یہ ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واپس کیا تو نے۔ سارع یسارع مسارعتن کے معنی کشتی لڑنا، یہ بابی مفعال سے ہے۔ سارع یسارع مسارعتن و سراعا۔ قاتل یقاتل مقاتلتن و قتالن، آپس میں کشتی لڑنا۔ اور سارع یسر سرعن کے معنی پچھاڑ دینا، گرا دینا۔ تو سارا تو یہ متکلم کا صیغہ ہے، ماضی متکلم کا صیغہ ہے، اور سرعت یہ بھی ماضی
متکلم کا صیغہ ہے. تو ولد یہاں پہ جو مرفوع ہے کانا کا فاعل ہے، آخر یہ لڑکے کی کیا ہے، ولد کی صفت ہے. یہاں پہ کانا تامہ ہے. رسول جو مجرور ہے علی حرف جر کی وجہ سے، اللہ رسول کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. بعد ظرفیت کی بنا پہ منصوب ہے. رافع بعد کا مضاف الیہ اس لیے مجرور ہے. رسول یہاں پہ جو رتا کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. اللہ رسول کا فاعل رسول کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. رافع یہاں پہ جو منصوب ہے اجستہ کا مفعول بہ ہے. ترجمہ دیکھیں، کان ولد آخر، ایک دوسرا لڑکا تھا. اسمہ سمرۃ بن جندب، جس کا نام سمرۃ بن جندب تھا. فی سن رافع، رافع کی عمر میں. جو رافع کی عمر تھی وہی عمر سمرہ کی تھی. فعرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول کی خدمت میں اللہ کے رسول پر وہ پیش کیا گیا. بعد رافع، رافع کے بعد، تو وہ رافع کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا گیا. فردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصغرہ ایضا، تو اسے اللہ کے رسول نے اس کی چھوٹی ہونے کی وجہ سے بھی کیا کر دیا، واپس کر دیا. فقال سمرۃ، سمرہ نے کہا، لقد عجزت رافعا، واہ کیا بات ہے، کیا انصاف ہے، آپ نے رافع کو تو اجازت دے دی، ورددتنی، اور مجھ کو واپس کر دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لو سرعتہ، اگر میں اس سے کشتی لڑوں، لسرعتہ، تو میں اسے کیا کر دوں گا، پچھاڑ دوں گا. تو یہ دیکھیے، لو سرعتہ یہ کیا ہے، شرط ہے، یہ جوابی شرط ہے. آگے دیکھیے، امر یامر، امرن کے معنی ہوتے حکم دینا. امر ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے، حکم دیا. بالمسارعہ، کشتی لڑنے کا. مسارعہ سارا یسارع سے مصدر ہے. یہ استحق، یستحق، استحقاق کے معنی مستحق ہونا. یہ ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے، مستحق ہوا. سمح، یہ اسم سمحن لام کے صلے کے ساتھ آ جائے، با کے صلے کے ساتھ آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اجازت دینا. یسمح، اس سے مجہول کیا ہے، مجرد مجہول یسمح، یسمح اجازت دی جاتی ہے. بالدخول، دخل یدخل، دخول یہ مصدر ہے، داخل ہونے کا. صف اس کی جمع صفو، صف جمع. مجاہدین، مجاہدین. تو یہ رسول جو مرفوع ہے امارہ کا فاعل، اللہ مجرور ہے رسول کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. سمرۃ یہ منصوب ہے امارہ کا مفعول بہ. رافعا یہ سمرہ کا کیا ہے، معطوف علیہ. رافعا کا عطف جو ہے سمرہ پہ ہے، اور عطف اور معطوف علیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے. مسارع جو مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے. سمرہ یہاں پہ جو مرفوع ہے سارع کا فاعل ہے. رافع منصوب ہے، سارع کا مفعول بہ ہے. ترجمہ دیکھیں، فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمرۃ ورافعۃ بالمسارعہ، تو اللہ کے رسول نے سمرہ اور رافع کو کشتی لڑنے کا حکم دے، چلو لڑو. فَصَرْعَ سَمْرَةُ رَافِعًا، تو سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا. کما قال، جیسا کہ اس نے کہا. تو سمرہ نے اپنے قول کے مطابق رافع کو پچھاڑ دیا. وَاسْتَحَقَّ أَنْ يُسْمَ لَهُ بِالدُّخُولِ، اور مستحق ہو گیا کہ اسے اجازت دی جائے بالدخول، داخل ہونے کی. فی صف المجاہدین، مجاہدین کی جماعت میں. آگے دیکھیں، اجازت میں اجازت دینا باب افعال سے ہے، ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے. قاتل یقاتل مقاتلۃ، قتال کرنا، لڑنا، یہ ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے. تو رسول یہاں پہ جو مرفوع ہے اجازہ کا فاعل، اللہ رسول کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. سمرۃ یہ منصوب ہے اجازہ کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے. خروج مجرور ہے لام حرف جر کی وجہ سے. یہاں جو سمرہ ہے خرج کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. یوم جو منصوب ہے قاتل کا مفعول فی ہونے کی وجہ سے، ظرفیت کی بنا پہ. احد، یہ احد جو ہے یوم کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. سبیل فی حرف جر کا مجرور، اللہ سبیل کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. ترجمہ، فأجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمرۃ للخروج،
تو اللہ کے رسول نے سمرہ کو نکلنے کی اجازت دی. فخرج سمرہ، تو سمرہ نکلا. وقاتل یوم احد فی سبیل اللہ، اور احد کے دن اللہ کے راستے میں جہاد کیا، قتال کیا. آگے دیکھیے، رضیہ یرضا، رضوان و مرزاد کے معنی ہوتے ہیں یا ریزن کے معنی ہوتے ہیں خوش ہونا، اور رضا کا یرزو کو رزق کے معنی ہوتے ہیں دینا، عطا کرنا. تو یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور رضا کا نا، رضا کا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، عطا کیا، دیا. اتبع، اتبع یہ باب افعال ہے، اس کا یہ مصدر ہے، اتباع کرنا، پیروی کرنا. تو اللہ یہاں پہ جو مرفوع ہے رضا کا فاعل ہونے کی وجہ سے رافع، ان حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اور سمورہ اس کا عطف کیا ہے، رافع پر ہے. ہونا تو چاہیے مجرور، لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اسے کیا کریں گے، زیر نہیں دیں گے، زبر دیں گے. اتباع یہ جو منصوب ہے، اتباع یہ بھی منصوب ہے. رضا کا کیا ہے، مفعول بہ ہے. ترجمہ دیکھیے، رضی اللہ عن رافع و سمرہ، اللہ رافع اور سمرہ سے کیا ہو، راضی ہو. دعا یا جملے. وَرَزَقَنَا اتباعہ، اور ہمیں ان دونوں کی اتباع کرنے کی توفیق دے، ان کی اتباع عطا کرے. یہ رہا ہمارا مکمل الحنین الی الشہداء کا دوسرا پارٹ بھی ختم ہو گیا. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو. حق تو بنتا ہے لائک کا، شیئر کر لیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.